حضور والا علامہ مدنی صاحب، اہل کوفہ نے خط پہ خط لکھے اور ایک طرح سے حضرت امام پر واجب ہو گیا اس کا جواب، اور واجب ہو گیا لبیک کہنا۔ تو اہل کوفہ کے نام حضرت امام کے جو خطوط ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین علیہ السلام، آپ کی شخصیت کے اندر آپ کو تدبر بھی نظر آئے گا، حکمت بھی نظر آئے گی، اور آپ ان کے خطوط کو جب مطالعہ کریں گے تو سب سے بڑی بات آپ کو عظیمت کا راستہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک واضح بات حضرت امام علی مقام نے اس میں کر دی کہ جو افضل ہوتا ہے وہ پھر رخصت کو اختیار نہیں کرتا، عظیمت کو اختیار کرتا ہے، اور عظیمت کا راستہ ایسا چنا ہے کہ تاریخ پھر اس کو یاد رکھے گی، دنیا میں ہر ایک بندہ مٹ جائے گا، امام حسین کی عظیمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حق و باطل کے درمیان کیسے بڑا خون، بڑا جو ہے نا وہ لکیر کھینچتا ہے، وہ امام حسین نے جو ہے وہ واضح کر دیا۔ آپ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک آپ خطوط کو پڑھتے رہے، آپ اس معاملے پر گہری نظر رکھتے رہے، آپ نے سیاسی حالات کا جائزہ لیا، آپ نے امت مسلمہ کس نہج پر آ کے کھڑی ہوئی ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے رہے، تمام چیزوں کو اپنی نظر و فکر کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہلا خط روانہ کیا۔ آپ نے کہا کہ تمہارے جتنے خطوط تھے مجھ تک پہنچ گئے ہیں، تمہارے آخری بھی 2 قاصد اب میرے پاس آ چکے ہیں، اب میں تمہاری جانب یہ خط بھیج رہا ہوں اپنے انتہائی معتمد فرد کے ہاتھ میں، جو میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، جس کے ساتھ میری محبت کا رشتہ بھی ہے اور بڑا عظیم الشان تعلق بھی ہے، اور مکمل بھروسہ بھی ہے۔ اب جو کچھ تم نے میرے پاس لکھ کے بھیجا ہے یہ سمجھو کہ مسلم بن عقیل کی آنکھ میری آنکھ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور اس کو پرکھے گی اور اس کو سمجھے گی۔ آپ نے لکھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حضور فخر عالم جانے کائنات پر درود پاک بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں لکھا کہ مسلم بن عقیل فیصلہ کرے گا، میری جانب خط لکھے گا جس میں یہ بات واضح ہوگی کہ تم اور تمہارے صاحبان فضل و علم جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں جو تم نے اس میں بات لکھی ہے کہ تمہارے پاس ہدایت کا سامان کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس آپ تشریف لائیں، ہمیں ہدایت کا نور دیں، ہمارے سینوں کو روشنی دیں، تم اپنی بات میں پختہ ہو۔ یہ بات مسلم بن عقیل واضح کریں گے، تصدیق کریں گے۔ اور اس پہلے خط کے آخر میں جو آپ نے کلام کیا قبلہ کمال ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ تم سچے ہو اور مسلم بن عقیل نے تصدیق کر دی تو پھر میرے آنے میں کوتاہی نہیں ہوگی، میں فوراً آؤں گا۔ اور ساتھ میں لکھا کہ رہنمائے قوم وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید پر عمل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا راستہ اختیار کیا اور کیا ڈائریکشن دی امت کو، اہل کوفہ کو واضح کر دیا کہ امت کا رہنما، رہبر اور امت کی سرداری کس کے سر پہ ہونی چاہیے، جس کو قرآن مجید سے شغف بھی ہو، محبت بھی ہو اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو۔ اصول قیادت متعین فرما دیا تاکہ ان کی نظریں جو ہے نا واضح ہوں، ان کی عقلیں کھلیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت، ہم بڑی معذرت کے ساتھ، میں ہوں نا، اب تو میں ایسے ہی جوش بیان میں، جوش خطابت میں کہوں گا حضرت امام حسین نہ نکلتے، وہیں رہتے، مکہ میں قیام فرما لیتے۔ میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے اور آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو تجزیے پیش کر رہا ہوں، کیا امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے؟ ہمیں بہت محتاط نہیں ہونا چاہیے اس سے؟ ہونا چاہیے۔ قبلہ مجھے بتائیں، نبی کا بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تو حق کے لیے اٹھتا کون؟ کیا بات! قیامت تک پھر باطل کو ہر کوئی اپنا صحرا بنا کے پہن لیتا، اس کے گلے کا ہار بنا لیتا، باطل کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا، کیونکہ شہزادہ رسول آخری تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بیٹا ارشاد فرمایا تھا، وہ اگر اس ٹائم نہ اٹھتے تو پھر کون اٹھتا؟ قیامت تک کے لیے مظلوم پستا رہتا، جو ہے نا وہ لوگ برباد ہوتے رہتے، حق ترستا رہتا، کوئی حق کے لیے کھڑا نہ ہوتا اگر امام حسین نہ کھڑے ہوتے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ رہنمائے قوم وہ ہوتا ہے کہ جو عدل کا ساتھ دے،
جو حق کا طرفدار ہو اور جو فقط رب کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے. یہ آپ کا خط تھا. اور یہ خط لے کر حضرت مسلم بن عقیل گئے. پھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا. جب خط لکھا تو اس میں تھا کہ حضور آپ تشریف لے آئیے. اس کے بعد گفتگو جاری رہی. پھر بالآخر آپ نے اہل کوفہ کے نام جو ہے وہ حضرت قیس بن مصہر کو بھیجا, سیداوی کو بھیجا. آخری خط جو اہل کوفہ کی طرف تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد تھا. جب آپ کو پیغام ملا آپ نے وہ خط لکھا اور اس میں چند جملے لکھے. اس میں پھر کوئی وضاحت نہیں تھی, کوئی شکوے نہیں تھے. اللہ اکبر, جگر کتنا بڑا تھا, آپ کی ظرف کتنا بڑا تھا. آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں. آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے طور پر تو نہیں آیا, تم نے دعوت دی ہے تو آیا ہوں. اب میں آ چکا ہوں اور تم نے یہ کام کیا ہے. میرے نائب کو, میرے خلیفہ کو, میرے جن کو میں نے مقرر کر کے بھیجا ہے ان کو تم نے شہید کر دیا ہے. وہ جب لے کر کے حضرت قیس بن مصہر سیداوی کوفہ میں پہنچے تو ان کو فوراً قید کر لیا گیا. وہ خط کھولنے ہی نہیں دیا گیا, اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرنے دیا. بالآخر ان کو آپ کے قاصد کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہاں گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے یہ صرف کہہ دیں کہ اس وقت امام حسین حق پر نہیں ہے, ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے. اللہ اکبر. تربیت ہو تو ایسی ہو, امام حسین حق سے کیسے ہٹتے, ان کا غلام حق سے نہیں ہٹا. وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہہ دیا, قیامت تک امت کو بتا دیا کہ حسینی کون ہوتا ہے اور نبی پاک سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. ایک طرف ایک جملہ بول کے جان بچ جائے گی, دوسری جانب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, روح جو فدا ہو جائے گی. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا لوگوں غور سے سن لو, کانوں میں اگر تمہارے پردے ہیں تو نکال دو اور سن لو کہ اس وقت زمین کے اوپر افضل ترین اسکر ہے تو وہ فاطمہ کا نور نظر ہے, حضرت علی کا لخت جگر ہے, امام علی مقام امام حسین ہے. ان کو گرا دیا گیا, وہ شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے آخری وقت بھی بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی آخری جملے بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.